حاضرین، میں تم کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جائے تو رب تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو تو رب تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک ڈاکوؤں کا قافلہ جو لوگوں کو ستایا کرتے، لوگوں کا مال لوٹا کرتے، ان کا پیسہ چھین لیا کرتے، ان پر ظلم کیا کرتے، یہ ڈاکوؤں کا پورا قافلہ ایک جگہ سے اس قافلے کا گزر ہوا۔ جب وہ قافلہ ایک مقام پر ٹھہرا، ایک جگہ پر جا کر کے رکا تو دیکھا کہ وہاں پر کھجور کے 3 درخت ہیں۔ قافلے والوں کا جو سردار تھا، ڈاکوؤں کا سردار تھا، جب وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آیا تو اس نے اپنی نظر کو اونچا کیا تو دیکھا کہ ایک ٹہنی پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ایک خشک پیڑ سے، کھجور کے خشک پیڑ سے تر پیڑ کی طرف اڑتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آ جاتی ہے۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا بڑا حیرت میں پڑ گیا، بڑا متاثر ہوا، دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد یہ چڑیا واپس آ گئی۔ دیکھتا ہے کہ اس سوکھے پیڑ پر ایک سانپ اپنا منہ پھیلائے ہوئے ہے، اندھا سانپ ہے، اپنے منہ کو پھیلائے ہوئے ہے۔ یہ چڑیا اس تر پیڑ پہ سے آتی ہے اور اپنی چونچ سے اس کے منہ میں کچھ ڈالتی ہے۔ جب اس ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا بڑا متاثر ہوا کہ یہ موذی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کھانے کا انتظام فرما دیا، اس کے رزق کے لیے، اس کے کھانے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا، ایک چڑیا کو اس کے کھانے کے لیے مقرر کر دیا، وہ لا کر کے اس کو کھلاتی ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے لوگوں پر تشدد کیا کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو مال چھینا کرتے ہیں، لوگوں کو ستایا کرتے ہیں۔ اسی وقت اپنے دل میں اس نے توبہ کی۔ جب اس نے توبہ کر لی تو اس کے ساتھ کے جو ساتھی تھے، اس کے ساتھ کے جو دوسرے ساتھی تھے، کہنے لگے بات کیا ہے سردار، بات کیا ہے، کیا ہو گیا کہ آپ نے اس کام کو تیاگ دے دیا، آپ نے اس کام سے انکار کر دیا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے؟ کہا بات یہ ہے، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ ایک چڑیا ایک اندھے سانپ کو اس کے منہ میں اس کے کھانے کے لیے لا کر کے ڈالتی ہے۔ ایک موذی جانور ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام فرما دیا، اور پھر ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر بھی ہم لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ تو جب قافلے والوں نے سنا، ڈاکوؤں کا پورا قافلہ تھا، جب ساروں نے سنا، سارے تائب ہو گئے، سچے دل سے توبہ کر لی کہ آج کے بعد کسی کو نہیں ستائیں گے، آج کے بعد کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ سب نے توبہ کی اور پھر حج کے ارادے سے یہ مکہ معظمہ کی طرف نکلے۔ جب 3 دن کا سفر کر چکے تو ایک گاؤں میں پہنچے۔ جب اس گاؤں میں پہنچے تو ایک ضعیفہ کا مکان قریب تھا۔ وہ ضعیفہ آ کر کہنے لگی کیا فلاں نام کا شخص اس قافلے میں ہے؟ تو سردارہ نے ڈاکو کہنے لگا ہاں وہ شخص میں ہی ہوں، وہ شخص میں ہی ہوں۔ اپنے گھر کے اندر گئی اور کچھ کپڑے لا کر کے اس کو دیے اور کہنے لگی کہ متواتر طور پر 3 دن سے حضور مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تیرے گھر پر آنے والا ہے، اس کو یہ کپڑے دے دینا، تیرے گھر پر وہ آنے والا ہے، اس کو یہ کپڑے دے دینا۔ اس بڑھیا نے وہ کپڑے دیے۔ ابھی یہ ڈاکوؤں کا سردار مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے حج ادا کیا اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اگر تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، تم نے کتنے بڑے بھی گناہ کیے ہو، کتنا بھی تم نے لوگوں کو ستایا
العزت کی بارگاہ میں اگر تم سچے دل سے تائب ہو جاؤ گے، سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو گے، رب کو راضی کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا اور تمہاری زندگی بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ آج سے یہ دل میں عہد کر لو کہ ہم کسی کو نہ ستائیں گے، کسی پر تشدد نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قسمت کی معراج کرا دے گا، تمہاری قسمت کی معراج ہو جائے گی، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں مغفرت پاؤ گے، آخرت میں مغفرت ہو جائے گی۔ اور ہم کو چاہیے ہی کیا کہ اللہ راضی ہو جائے